السلام علیکم فورتھ کلاس۔ کل ہم نے نظم محنت کی پڑھائی کے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ ہم نے پڑھا محنت عربی زبان کا لفظ ہے۔ محنت کا کامیابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی محنت کرے گا تو کامیابی حاصل کر سکے گا، کیونکہ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ قوموں نے ازل سے آج تک جو بھی ترقی کی ہے وہ محنت کی ہی بدولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تمام ایجادات جس نے انسان کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بنا دیا ہے، سب محنت کی بدولت ہے۔ محنت ہی ترقی کی ضامن ہے۔ کامیابی کا راز محنت میں ہی پوشیدہ ہے۔ اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی نکمے کسانوں کا مقابلہ محنتی کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نکمے لوگ ہمیشہ کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کام نہ ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہماری قسمت سوئی ہوئی ہے، جبکہ محنتی کسان دن رات کام میں مصروف رہتے ہیں اور ترقی حاصل کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ کامیابی کے حصول کے لیے محنت کرنا ضروری ہے اور محنت کرنے کا پھل ضرور ملتا ہے۔ آئیے نظم محنت کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ: جان فشانی، تدبیر، سعی، باطل، دلکش۔ جان فشانی، محنت مشقت۔ کسان بہت جان فشانی سے فصل اگاتا ہے۔ تدبیر، سوچ بچار۔ تدبیر سے کیا گیا کام کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سعی، کوشش۔ ملکی ترقی کے لیے سعی ایک لازمی جزو ہے۔ باطل، جھوٹ۔ اسلام نے ہمیں حق اور باطل میں فرق بتایا۔ دلکش، دل لبھانے والے۔ ہم نے مری میں دلکش مناظر دیکھے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ نمبر 1، نہیں لیتے کچھ کام تدبیر سے وہ، سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ سوچ بچار سے کام نہیں لیتے اور جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نمبر 2، نکموں کے ہیں سب یہ دلکش ترانے، سلانے کو قسمت کے رنگی فسانے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نکمے لوگ کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی سوئی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3، محنت کے متعلق 5 جملے تحریر کریں۔ نمبر 1، محنت میں عظمت ہے۔ نمبر 2، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ نمبر 3، محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ نمبر 4، جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 5، محنت کرنے والا انسان اللہ کا دوست ہے۔ سوال نمبر 4، خوش خط لکھیں۔ جس سے نوع بشر کو ملا ہے سب اس باغ میں جن سے نشو نما ہے۔ فور کلاس، اس شعر کو نیچے دی گئی لائنوں میں خوش خط لکھیں۔ سوال نمبر 5، املا: والدین بچوں کو آخری بند املا کے طور پر لکھوائیں۔ نہ راحت طلب ہیں نہ محنت طلب وہ، نہیں لیتے دم ایک دم بے سبب وہ۔ لگے رہتے ہیں کام میں روز و شب وہ، بہت جاگ لیتے ہیں سوتے ہیں تب وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔ فور کلاس، نیکسٹ سرگرمی کریں گے۔ بچے اس شعر کو اپنی کاپی میں 5 بار خوش خط لکھیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی محنت کے بغیر
اس دنیا میں مشہور نہیں ہوا، جو محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عقیق پتھر یعنی کہ سرخ رنگ کا پتھر، عقیق پتھر کو بار بار کاٹا جائے تو وہ نگیں یعنی کہ قیمتی پتھر بنتا ہے۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محنت کرے گا تو کامیابی حاصل کر سکے گا، کیونکہ محنت کا کامیابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ محنت ہی ترقی کی ضامن ہے اور کامیابی کا راز محنت میں ہی پوشیدہ ہے۔ نیکسٹ دیکھیے کلاس، مولانا حالی کی اس بند کی تشریح کریں گے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نحال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں محنت مشقت سے کام کیا، دنیا میں انہی کو عزت ملی، بڑائی ملی، اور وہ لوگ جنہوں نے محنت نہیں کی، انہیں برتری، عزت اور حکومت کچھ بھی نہیں ملا، اور نہ ہی آج دنیا میں انہیں کوئی جانتا ہے۔ اس باغ میں جتنے بھی تناور درخت نظر آتے ہیں، وہ چھوٹے سے پودے سے مضبوط درخت بنے ہیں، یعنی دنیا میں عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔